اسلامی کی مزید خدمت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی تاثرات آئے تھے لیکن اب وہ آگے پیچھے ہو گئے نا، مدنی چینل پہ ہو سکتا ہے کہ چلے ہوں۔ صلو علی الحبیب۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جو ہند کے بھی اسلامی بھائی ہیں، جہاں جہاں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع، دیکھیں یہ ایک بدکاری اور شراب وغیرہ کے عالم کے ماحول میں گرفتار ایک نوجوان کی میں نے آپ کو بھی بہار سنائی ہے۔ اس نے توبہ کی، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اسے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ ہے کتنی پیاری بشارت ہے اس کے اندر۔ اور بعض اوقات ایسے ایسے اسلام بھائی اجتماع میں آئیں، کیا تعجب، میں ایک حسن ظن کی بات کر رہا ہوں، کیا عجب کہ وہ ایک ایسی توبہ بجا لائے، ایسی توبہ بجا لائے اور ایسا خوف خدا سے رو پڑے کہ اس کے رونے کی برکت سے سارے کے سارے شرکاء اجتماع کی مغفرت ہو جائے۔ کتابوں میں اس طرح کے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ ایک شخص کو خواب میں دیکھ کر کسی نے کہا کہ ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ مبلغ تھے، بیان کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جب میری حاضری ہوئی تو مجھے کہا گیا کہ یوں تو بھی عمل شخص تھا، لیکن ایک دن تو نے اجتماع میں بیان کیا، اور اس اجتماع میں میرا ایک ایسا بندہ تھا جو کبھی میرے خوف سے نہیں رویا تھا، مگر تیرا بیان سن کر وہ میرا بندہ میرے خوف سے رویا اور اس کا رونا میری بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ تو میں نے اس شخص کی تیری تمام شرکاء اجتماع کی مغفرت کر دی۔ یہ اجتماع کی اتنی بہار ہیں، اجتماع کی اتنی بہار۔ اب دیکھیں ہم کچھ بھی، ہمارا دل لگے کہ نہ لگے، ہمیں کچھ بھی، ہمیں چاہیے کہ ہم عاشقان رسول کی صحبت میں آ کر بیٹھ جائیں۔ ان میں کسی کی آمین بیڑا پار کروا دے گی، کسی کا ذکر بیڑا پار کروا دے گا، کسی کا رونا ہمارا کام کروا دے گا، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ پسند ہو گیا اور اس نے دعا کر دی۔ اجتماعی دعا ہوتی ہے، دعا ہوئی یا اللہ ہم سب کی مغفرت کر دے، اس کی آمین قبول ہو جائے۔ دعا کرنے والے کی اپنی ایک چلے، اس کے بعد میں کلام نہیں کرتا، لیکن جو آمین کہہ رہا ہے، کیا جب اس کی آمین قبول ہو، کیا پتا مدنی چینل پہ کوئی بیٹھا ہو تو اجتماع میں بھی اور مدنی چینل پہ بیٹھے ہوئے سب کی مغفرت ہو جائے۔ کس کی آمین اللہ قبول کرتا ہے، کس کے صدقے مغفرت فرماتا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اور کون سی بات چوٹ کر جائے، اب اس کو کوئی بات چوٹ کر گئی نا، وہ ماحول دیکھا ہوگا کہ اتنے سارے نوجوان ہیں، ان کے بھی جذبات ہیں، ان کی بھی خواہشات ہیں، ان کے بھی احساسات ہیں، اور وہ بھی یو کے میں ہی رہتے ہیں۔ وہاں کا ماحول اگر میرے لیے ہے تو ان کے لیے بھی ہے۔ جب یہ اس ماحول سے اللہ کی رحمت سے بچ سکتے تو میں بھی بچ سکتا ہوں۔ ایک جذبہ ملتا ہے نا، ایک دیکھتا ہے، جب وہ کہتے ہیں وہ برے کو دیکھے گا تو وہ برائی کی طرف دھیان چلا جائے گا، اس کی صحبت میں رہے گا، اچھے کو دیکھے گا تو اچھے کی طرف دھیان چلا جائے گا۔ برے کی صحبت تجھے برا بناتی ہے، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بناتی ہے، اور علماء کی صحبت انشاءاللہ عالم بنائے گی، عاشقان رسول کی صحبت انشاءاللہ عز و جل مدینہ مدینہ بنائے گی، اور وہ بھی مدنی ماحول میں صحبت بھی اس کی لے جو مدنی قافلوں کا مسافر ہو، مدنی انعامات کا عامل ہو، اجتماع میں شرکت کرتا ہو، مدنی لباس کا پابند ہو، فکر مدینہ کرنے والا ہو۔ اللہ کرے اگر اس کی صحبت دعوت اسلامی کے ماحول میں نصیب ہو گئی، دیکھیں کیسا رنگ چڑھے گا۔ مکتبۃ المدینہ کی کتابیں پڑھتا ہو جو مکتبۃ المدینہ سے بیچی جاتی ہیں، تو یہ ویسیڈیاں دیکھتا ہو، مدنی چینل دیکھتی ہوں، مطلب کہ ایسے اسلام بھائی کی صحبت ملے تو مدینہ مدینہ ہو جائے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں اس طرح کا انداز، ابھی آپ نے جیسے کہ باہر سنی، تو اس میں یہ بھی دیکھے ہو سکتا ہے کوئی انفرادی کوشش کر کے اسلام بھائی کو لایا ہو۔ اب کسی کی انفرادی کوشش اس کو لے آئی، اس کا دل چوٹ کھا گئے، اسے توبہ کر لی۔ ہم انفرادی کوشش میں سستی کریں، کسی کو نہ لائیں، خود ہی اجتماع میں آ جائیں، یہ درست نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انفرادی کوشش کریں۔ مسجد میں جو درس ہوتا ہے، فیضان سنت کا درس ہوتا ہے، خود بھی بیٹھیں، جبکہ کوئی مانع شرعی نہ ہو، خود بھی بیٹھیں اور اسلامی بھائی کو بھی انفرادی کوشش کر کے بٹھائیں، چپکے نہیں، التجا کرے، بیٹھ جائے تو مدینہ مدینہ، ورنہ
باہر انفرادی کوشش کریں, قافلے کے لیے تیار کریں. مدرسۃ المدینہ بالغان میں ماشاء اللہ کئی اسلامی بھائیوں کی زندگی میں مدنی انقلاب مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے آیا. اسی طرح مقتۃ المدینہ کے بیانات سنوائیں, امیر سنت کے بیانات سنوائیں. بہت سے ذرائع ہیں اس کو مطلب کہ ماحول میں لانے کے لیے. اس کا ذہن بنائے, جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلوائیں, عالم بنائیں. ماشاءاللہ ہند میں, یو کے, یورپ میں, پاکستان میں اور افریقہ میں نہ جانے کہاں کہاں جامعۃ المدینہ ہے. اگر ان کے بچے ہیں تو ان کو بچوں کو مدرسۃ المدینہ میں داخلے کا ذہن دیں کہ آپ کا بچہ حافظ بنے گا, قرآن درست سیکھے گا, پھر عالم بنے گا, مفتی بنے گا, اور انشاءاللہ میرے اعلیٰ حضرت کا جھنڈا لے کر یہ بھی امیل سنت کی طرح ان کے پیچھے پیچھے آگے چلتا چلا جائے گا. تو یوں ذہن بنائیں کہ ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اللہ تعالی ہمیں وابستہ رکھے, ہمیں استقامت عطا فرمائے. بس اس ماحول سے چپکے رہیں. دیکھیے ٹرین کا آخری ڈبہ بھی پلیٹ فارم پر لگی جاتا ہے. جس جو سا ڈبہ بنے, جس ڈبے میں بھی سیٹ ملے بیٹھ جائیں. الحمدللہ یہ گاڑی ہمیں مدینے کی طرف لے کے جا رہی ہے انشاءاللہ عز و جل. اور بس چپکے رہیں, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کوئی دعوت اسلامی کے شعبہ جات سے وابستہ رہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی ہے, جو وقت ہے, جو آپ کی صلاحیت ہے, کچھ نہ کچھ کوشش کریں دعوت اسلامی کے لیے دیں. انشاءاللہ مل جل کر کوشش کریں گے. ایک دن اللہ نے چاہا تو ہم اس معاشرے سے بے حیائی کا بھرپور مقابلہ کر کے اس کو بھگانے میں کامیاب ہو جائیں گے. دعوت اسلامی کی جنگ نفس و شیطان کے خلاف ہے. دعوت اسلامی کی جنگ برائیوں کے خلاف ہے. دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک ہے. دعوت اسلامی یہ ایزیٹیشن, یہ احتجاج, یہ مار دھار, یہ دعوت اسلامی نہیں. دعوت اسلامی محبت کا درس دیتی ہے, امن و پیار کا درس دیتی ہے, سلامتی کا درس دیتی ہے. ایمان سے امن, اسلام سے سلامتی ہے. تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی والوں کو آپ دیکھیں دنیا بھر میں کام ہو رہا ہے. مدنی چینل چل ہی رہا ہے نا, ہند میں بھی چل رہا ہے, بنگلہ دیش میں چل رہا ہے, ساؤتھ افریقہ میں چل رہا ہے, ہمارے ملک میں دنیا بھر میں مدنی چینل چل ہی رہا ہے. تو دعوت اسلامی کو لوگ پسند کرتے ہیں, مدنی چینل کو لوگ پسند کرتے ہیں, اس کے طریقہ کار کو پسند کرتے ہیں, اس کے انداز کو پسند کرتے ہیں. یہ دعوت اسلامی کی کامیابی آنکھوں سے نظر آتی ہے, اب بولنے کی ضرورت نہیں ہے, آنکھوں سے نظر آتی ہے. لوگوں نے دعوت اسلامی کے انداز کو سراہا ہے, پسند کیا ہے, قبول کیا ہے, شامل ہوئے ہیں اور کام کیا ہے الحمدللہ. تو سارے کے سارے اسلامی بھائی جہاں جہاں مدنی چینل کے ذریعے سن رہے ہیں وہ مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. تو اللہ نے جو آپ کو توفیق دی ہے, آپ بھرپور طور پر مدنی مرکز میں اپنی عطیات جمع کرائیں, زکوٰۃ جمع کرائیں. ابھی آپ نے زکوٰۃ کی بہار سنی کہ اس نے زکوٰۃ دی, اللہ تعالیٰ نے اس کی زکوٰۃ کے ساتھ جو دعا ملی, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر میں برکت عطا فرما دی. اور حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رہنے والی دعا قبول کر لی. کمائی گیا نا وہ. تو جہاں جہاں آپ کے جیسے جو عزیز اقارب رشتہ دار, قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہوں, جن کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا زکوٰۃ دینی ہے, یقیناً جن کو پہلے حق ہے ان کو دیں. اس کے بعد جو بچ جائے آپ کی دعوت اسلامی کو دے دیں. اور اس طرح دین اسلام کی عظیم خدمت میں اپنا حصہ شامل کریں. اور پھر یہ ہے آپ کے عطیات ہوں گے, مدنی چینل میں بھی خرچ ہوں گے اور دعوت اسلامی کے دیگر مدنی کاموں پر. اور پھر یہ بھی نیت ہو کہ یہ عطیات جو میں دے رکھوں نفلی عطیات, نفلی صدقات وغیرہ کی آپ کھلی اختیارات دیں گے. زکوٰۃ تو دعوت اسلامی کو دی جائے گی. دعوت اسلامی اس زکوٰۃ کا شرعی حیلہ کر کے, جس کی وضاحت چندے کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب میں ہے, شرعی حیلہ کر کے اس کو اس کے مستحق تک پہنچا کر پھر اس سے جو حیلہ شرعی ہوتا ہے اس کے ذریعے پھر وہ مدنی کاموں میں اس کے اخراجات خرچ کیے جاتے ہیں. اور تو آپ کی نیت یہ ہو کہ میں اس عطیات کو دعوت اسلامی کو جس کو آپ دے رہے ہیں کہ میں کلی اختیارات کے ساتھ کہ دعوت اسلامی اسے کسی بھی نیک و جائز کام میں خرچ کرنے کا اختیار رکھتی ہے.
تو اس نیت سے آپ اسلامی بھائی کو دیں اور اس کو پھر شریعت کے دائرے میں اسلامی بھائی عطیات وصول کریں اور شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کو خرچ کریں. اور سارا طریقہ کار ڈھکا چھپا نہیں ہے. دعوت اسلامی کے تمام ذمہ داران کو چاہیے کہ امیل سنت کی عطا کردہ تصنیف چندے کے بارے میں سوال جواب، چندے کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب تمام ذمہ دار مدنی عطیات کرنے والے اس کو پڑھ لیں، سمجھ لیں، سن لیں اور اس کے مطابق عطیات کرنے ہیں. اور اس کتاب کو ہر اسلامی بھائی بلکہ ہر مسلمان کی ہو سکتا ہے یہ ضرورت پوری کرنے میں یہ کتاب معاون ثابت ہو. خصوصیت کے ساتھ مسجد کی جو کمیٹی والے ہوتے ہیں، مسجد کے ٹرسٹی ہوتے ہیں، متولی ہوتے ہیں، جو مسجد کا نظام چلا رہے ہوتے ہیں، اس میں چندے کے بارے میں مسجد کا چندہ کیسے کہاں خرچ کرنا ہے اس کی وضاحت موجود ہے، کہاں کر سکتے ہیں کہاں نہیں کر سکتے اس کی وضاحت موجود ہے. کن کن صورتوں میں گناہ گار ہوں گے، چندہ کس طرح خرچ کیا گناہ گار ہوں گے، اگر چندہ غلط خرچ کر دیا اس کا کس طرح مطلب کہ اس کا تاوان دینا پڑے گا، اس کا حکم شرعی کیا، یہ ساری وضاحت اس میں موجود ہے. اجتماعات کے حوالے سے، کھالوں کے حوالے سے، جو ویلفیئر ہوتے ہیں ادارے ان کے لیے اس میں مطلب کہ مواد و مدنی پھول موجود ہے. سب کے لیے یہ یکساں مفید جیسے کہا جائے کتاب ہے. تو ہر اسلام بھائی لے پڑھے سمجھے اور اس کتاب میں لکھے گئے مدنی پھول، کیونکہ اس میں قرآن پاک کی آیات، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات، حدیث مبارکہ، بزرگان دین کے واقعات اور روایات، فتاوی رضویہ اور بہار شریعت کا فیضان اس کتاب سے نکل رہا ہے. فیضان کا نور آپ دیکھیں گے. تو اس کو دنیا بھر میں جہاں جہاں اسلام میں سن رہے ہیں پڑھنے اور عمل کرنے کی نیت کر لیجئے اور اس کے مطابق کرنا ہے. یہ ہر اسلام بھائی زور کر لے، سن لے، اس کے مطابق عطیات جمع کرنے، اس کے مطابق ہمیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب.